اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وَإِذْ قَالَتْ واو اور از یاد کرو جب. قالت یہ لفظ قالت ہے تا کے اوپر جزم ہے، چونکہ الملائکہ کے اوپر جزم آ گئی ہے اس لیے تا کے نیچے زیر دی گئی ہے. تو یہ قالت کیوں آیا مؤنث کے لیے، اور مؤنث کے لیے کیوں آیا؟ ملائکہ جو ہے وہ جمع آیا ہے اور اس لیے جمع مکسر عربی میں کہتے ہیں، تو اس لیے یہاں تا کے اوپر جزم آئی ہے قالت الملائکہ. اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ نے، ان اللہ اصطفا کی تجھے چن لیا ہے. اصطفا کی لفظ کس سے ہے؟ سواد فا باؤ سے، اور قالت کعبہ لام سے ہے، اس سے مؤنث نے کہا، اس لیے فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن صیغہ مؤنث کا استعمال ہو جاتا ہے ان کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفا کی تجھے چن لیا ہے، تجھے منتخب کر لیا ہے، وطہرہ کی اور تجھے پاک کر دیا ہے دنیا کے عوارض سے سارے سے. واصطفا کی اور تجھے چن لیا. اصطفا کی کا صلہ جب بعد میں علا آتا ہے تو ترجیح دے کر جو ہے وہ چن لینا، منتخب کرنا. اور واصطفا کی اور تجھے ترجیح دے کر چن لیا علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر. نساء جو ہے امرات کی جمع جو ہے نساء غیر قیاسی آتا ہے. عالمین لفظ عین لام میم علم ہوتا ہے، نشانی عالم کی جمع ہے. تمام جہان کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر چن لیا اللہ تعالیٰ نے. یا مریم اے مریم، یا مریم مقنتی لفظ کس سے؟ کاف نون تا. تو عجز و انکساری کے ساتھ اطاعت کر. قنوت کیا ہوتا ہے؟ اطاعت کے اندر ہمیشگی اور دوام اختیار کرنا، تسلسل اور خشوع بھی ہو اس کے اندر. یہ عربی میں امر مؤنث حاضر ہے. یہ یا جو آئی ہے اقنتی اور وسجدی اور جو ہے رکعی میں جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے. تو جو ہے دوام اختیار کر اور عجز و انکساری کے ساتھ عبادت میں، لربی کی اپنے رب کی. یہ کافی نیچے زیر بھی کس لیے ہے؟ یہ چونکہ مریم مؤنث ہے تو لربی کی اپنے رب کی. وسجدی اور سجدہ کر. وسجدی لفظ کس سے ہے؟ سین جیم دال. تو سجدہ کر، یہ بھی امر ہے مؤنث حاضر. ورکعی اور رکوع کر. رکعی لفظ کیا ہے؟ را کاف عین. تو رکوع یہ بھی امر ہے مؤنث حاضر کے لیے. مار راکعین، ماں کیا اردو میں استعمال ہوتا ہے بما آلو عیال، تو جب ماں ساتھ الراکعین، را کے را کاف عین ہی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ فاعلین کے وزن پہ آیا ہے. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا فرشتوں نے. کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے، ایک ہی فرشتے نے، لیکن جہاں جمع کیوں لایا؟ تعظیم کے لیے جمع لایا گیا. جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم، ان اللہ اصطفا کی بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے. یہ کاف کے نیچے زیر بھی کس لیے آئی ہے؟ یہ بھی مؤنث کے لیے. اگر کاف کے اوپر زبر ہوتا تو یہ مؤنث کے لیے ہوتا، مذکر کے لیے ہوتا، لیکن کاف کے نیچے زیر آیا تو یہ مؤنث کی. کا کی کما کم کنا ہم ضمیریں جو لگاتے ہیں حاضر کی، تو اس لیے آیا. بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے. وطہرہ کی یہ بھی کاف کے نیچے زیر ہے مؤنث کی وجہ سے، چونکہ مریم جو ہے مؤنث ہے. اور پاک کیا ہے تجھے دنیا کے سارے عوارض سے. واصطفا کی اور تجھے چن لیا علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر تجھے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے اس وقت کی تمام جہان کی عورتوں پر بھی مراد ہو سکتا ہے، یا تمام جہان کی عورتوں پر، چونکہ قرآن مجید میں تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ بنت خالد اپنی زوجہ محترمہ کے متعلق بھی، ہماری اماں جی کے متعلق بھی یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جو ہے چنا. اسی طرح حضرت عائشہ کے متعلق بھی فرمایا، اور اسی طرح حضرت فاطمہ کے متعلق فرمایا، اور جو ہے آسیہ
جو فرعون کی بیوی تھی اس کے متعلق بھی فرمایا کہ جو وہ عورتوں میں بہترین عورتیں تھیں، تو فرمایا کہ اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، طہارہ کی اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفا کی اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ تو پھر کیا نتیجہ ہونا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا آنر دیا ہے، تجھے چنا ہے تمام جہان کی عورتوں پر، اور جو ہے پاک بھی کیا ہے، اور تجھے اللہ تعالیٰ نے کتنی اللہ تعالیٰ نے آنر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک تو اس کے ہیکل کے میں حوالے ہوئی، وہاں پہ رہائش دی، پھر اپنے خالو جو ہے زکریا علیہ السلام کی وہاں جو ہے وہ نگرانی میں رہیں، پھر جو ہے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک تو چن لیا، پھر پاک بھی کیا، پھر تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا، پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے ان کے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ان سے، اور فرشتوں نے آ کر ان کو خوشخبری دی۔ تو یا مریم مکنتی، اے مریم اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے ترجیح دے کر تمام جہان کی عورتوں پر چنا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اللہ کی لربی کی، اپنے رب کی جو ہے عبادت کے اندر خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری، کیونکہ اور جو ہے دوام اختیار کر، کیونکہ جب اتنے آنر مل جاتا ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ جو ہے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اے مریم اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں چنا ہے جو ہے اور پاک کیا ہے اور تمام جہان کے عورتوں پر چن لیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کے اندر عجز و انکساری کے ساتھ دوام اختیار کر، بس جدی اور سجدہ کر جو ہے، اور سجدے کا ذکر یہاں پہلے لایا گیا، برکائی مار راکین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک تو سجدے میں جو ہے سب سے بندہ قریب ہوتا ہے، اور سجدے لوگ عام طور پہ صحیح کر لیتے ہیں، اور رکوع میں جھکتے ساتھ ہی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، صحیح یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے برکائی مار راکین کے ساتھ۔ یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ عالمین آیا ہے تو جس طرح قافیہ ردیف ملانے کے لیے سجدے کو پہلے لیا ہے جو ہے مار راکعین کے ساتھ جو ہے آخر میں لائے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عورتیں خواتین جو ہیں وہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے مساجد کے اندر خواتین کے لیے ایک الگ جگہ ہونی چاہیے، اور وہ وہاں جا کر نماز بھی ادا کر سکیں، اور جو جماعت کے ساتھ دوسرا جمعہ اور عیدین میں جو ہے وہ واعظ و تلقین بھی سن سکیں، اور دین کا چونکہ انہوں نے نسلوں کو پروان چڑھانا ہے، پرورش کرنی ہے، دین کی انہیں بھی جو ہے وہ ضرورت ہے، وہ بھی سمجھ سکیں۔ تو مساجد کے اندر ان کے لیے الگ جو ہے جگہ ہونی چاہیے، اور تاکہ وہ بھی دین کا سمجھ۔ خواتین عام طور پہ کہتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے دیکھو ایک خاتون کو ان سے کام لینا تھا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا، اور وہ عبادت میں کھڑی رہتی بہت دیر، حتیٰ کہ پاؤں سوج جاتے تھے، تو اتنا زیادہ کھڑی ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا۔ اس لیے چنیدہ بندے جو ہوتے ہیں اللہ کے، ان کو چاہیے کہ وہ پھر اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رکوع اور سجدہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔